بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت بڑی عالمی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ چین اور پاکستان کی دوستی پہ خود کش حملہ کروا دیا ہے سہولت کاروں نے۔ ایک طرف پاکستان چین کے ساتھ مل کے بحری مشقیں کر رہا ہے، وہیں دوسری طرف چین کے اوپر خود کش حملہ بھی کروا دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک ایسا بیان جو چین کی کبھی بھی کسی پالیسی کا حصہ ہو نہیں سکتا تھا، وہ اپنے ایک ٹاؤٹ سے دلوا دیا گیا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی میں اتنی بڑی دراڑ ڈالنے کی بنیاد بنے گا، اور یہ واضح اشارہ بھی کر رہا ہے کہ پاکستان امریکہ کی گود میں بیٹھ گیا ہے۔ آپ کے سامنے تمام صورتحال رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے 6 مئی 2023 کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ خبر پڑھنی ہے، چائنا کے فارن منسٹر نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ سیاسی عدم استحکام کو ختم کریں۔ یہ تاریخ آپ پڑھ لیں، 6 مئی 2023، یہ آپ کو بالکل ٹاپ لیفٹ کارنر پہ تاریخ نظر آ رہی ہے اس خبر کی۔ چائنا کے فارن منسٹر کے اس بیان کے محض 3 دن بعد 9 مئی 2023 کو عمران خان کو عدالتی احاطے سے اغوا کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سازشوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس سے کم از کم ان دو میں سے کوئی ایک نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ چائنا نے یہ کہا تھا کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ختم کرو، تو اس کا ایک مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ چائنا نے یہ کہا کہ عمران خان کا کھیل تمام کرو، اس کو جیل میں ڈالو اور ملک میں سیاسی استحکام لے کر آؤ۔ کیونکہ چین نے جیسے ہی آپ سے یہ کہا، 3 دن بعد آپ نے عمران خان کو اغوا کر لیا، اور اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کریک ڈاؤن کا جو اب تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور اس دوران عمران خان کو بھی تقریباً 100 دن ہو گئے ہیں اب جیل میں۔ لیکن ایک دوسرا مطلب بھی اس کا نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے ہیں، شاید عرب ملکوں کی بھی تھپکی ہے ہمیں، اور چائنا نے جو ہمیں سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کا کہا ہے، ہم اس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اس دورے سے واپسی پر چین کے وزیر خارجہ کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اب میں آپ کو پہلے وہ بیان سناتا ہوں جس میں بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے چین اور سعودی عرب کے حوالے سے کہ وہ عمران خان کو لے کے کیا فیصلہ کر چکے ہیں، انہوں نے پاکستان کو کیا کہا ہے۔ یہ اپنے ٹاؤٹ کے ذریعے بیان دلوایا گیا ہے۔ یہ بڑا خطرناک بیان ہے، لیکن میں آپ کو اس کو ڈسیکٹ کر کے بتاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کدھر سے باریک واردات ڈالی گئی ہے اور اصل چیز کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے سب رکھتا ہوں۔ لیکن پہلے ہم یہ سن لیں تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ بحر الکاہل سے بھی گہری ہے، لوہے سے بھی مضبوط ہے، شہد سے بھی میٹھی ہے۔ آج وہ کہتا ہے کہ اگر پھر ملک میں اس طرح کے صادق اور امین آتے ہیں تو ہم پاکستان میں اپنا پیسہ ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سعودی عرب ہمارا دوست، ہر مشکل میں اعتماد پر پورا اترنے والا ملک، آج وہ بھی سہما بیٹھا ہے کہ اگر آئندہ الیکشن میں پھر کوئی اس طرح کا امین اور صادق آتا ہے تو پھر ہماری توبہ، ہم پاکستان میں پیسہ ضائع نہیں کر سکتے۔ اور جس کو تم چور کہتے ہو، وہ کہتے ہیں یہ آئیں گے تو ان کو ہم پیسے بھی دیں گے اور ملک بھی چلے گا۔ اب یہ بہت بڑا اقرار جرم بھی ہے، بہت بڑا دعویٰ بھی ہے، بہت بڑی مستی بھی ہے، اور بہت بڑا خودکش حملہ بھی ہے۔ میں آپ کو یہ ساری وجوہات بتاتا ہوں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ اقرار جرم تو یوں ہے کہ جب عمران خان کہتا ہے کہ مجھے بیرونی قوتوں کی ایما پہ ہٹایا گیا، تو کہتے ہیں نہیں، عدم اعتماد تو ہم لے کر آئے تھے۔ عمران خان کہتا ہے کہ مجھے لنڈن پلان کے ذریعے اور بیرونی قوتوں کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا ہے تاکہ میں الیکشن نہ لڑ سکوں، تو کہتے ہیں نہیں، یہ تو آپ کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ فضل الرحمان نے امریکہ کا نام تو نہیں لیا، لیکن کم از کم یہ تو کہا کہ سعودی عرب اور چین عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئے۔ اور ساتھ یہ بھی ایڈ کیا کہ جو لنڈن پلان نواز شریف کے ساتھ طے ہوا ہے، اس کے گارنٹر چین اور سعودی عرب ہیں۔ یہ دعویٰ کر رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت کیا دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ ڈاکو چور جسے کہتے ہیں، اس کو اقتدار دیں گے تو پیسے بھی آئیں گے اور حالات بھی بہتر ہو جائیں گے ان ملکوں کے ساتھ۔ اب یہ بہت بڑا اقرار جرم ہے، اگر باقی ساری باتیں سائیڈ پہ کر لیں کہ پاکستان کے فیصلے بیرونی قوتیں کر رہی ہیں، جبکہ عمران خان چین ہو، سعودی عرب ہو، امریکہ ہو، روس ہو، جو مرضی ہو، عمران خان کہتا ہے دوستی سب سے، غلامی کسی کی نہیں۔ تو ایک تو یہ بات
سچی ثابت خود ہی کر دی اپنے اس بیان سے، لیکن باریک واردات کیا ہے؟ باریک واردات یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑی ہیں کہ تاثر یہ بن گیا ہے اور ثبوتوں کے ساتھ بن گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت امریکہ کی ایما پہ گرائی گئی۔ اگر ہم چین اور سعودی عرب کا نام لیں گے جو کہ پاکستانی عوام کو اپنے دوست لگتے ہیں اور پاکستانی عوام ان ممالک کے لیے ہمدردی کا جذبہ بھی رکھتی ہے، تو پھر لوگ کہیں گے یار شاید واقعی عمران خان برا تھا، تبھی چین اور سعودی عرب بھی پسند نہیں کرتے اس کو۔ یہ باریک واردات ڈالی جا رہی ہیں۔ امریکہ کو بچایا جا رہا ہے کہ پاکستانی عوام کی توپوں کا رخ یا تو اس طرف ہو جائے یا پاکستانی عوام کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ آ جائیں کہ دیکھو یار چین اور سعودی عرب تو نواز شریف کو پسند کرتے ہیں، چین اور سعودی عرب تو ہمارے پرانے دوست ہیں، چین اور سعودی عرب تو ہمیں ہر مشکل میں مدد کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، تیل دیتے ہیں، جو بھی چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہمیں دیتے ہیں، ہماری سپورٹ کرتے ہیں ہر طرح سے۔ تیسرا اور اہم نقطہ سمجھ لیں، چین کی یہ سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ وہ کسی بھی بیرونی ملک، وہ دوست ہو دشمن ہو، ان کی انٹرنل پالیٹکس میں کسی قسم کا کردار ادا نہیں کرتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک مین سٹریم پولیٹیشین سے اتنا بڑا بیان دلوایا گیا ہے کہ چین رکاوٹ ہے عمران خان کے واپس آنے کے راستے میں اور سعودی عرب رکاوٹ ہے۔ میں پہلے چین کی بات کر رہا ہوں، سعودی عرب کی بات میں کرتے ہیں۔ چین کی یہ سٹیٹڈ پالیسی ہے، کیا چین یہ چاہے گا کہ جس وقت عمران خان پاکستان کا مقبول ترین لیڈر، اور یاد رکھیں ہمارے ٹویٹر کے سروے مختلف ہو سکتے ہیں، نواز شریف اور اس کے سہولت کار سروے کروا سکتے ہیں، وہ بھی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو امبیسیز ہیں انہوں نے بھی سروے کروائے ہیں۔ چین کی امبیسی نے کرایا ہے، امریکہ نے، برطانیہ نے اور کچھ اور امبیسیز نے سرویز کروائے ہیں۔ ان کے پاس حقیقی نتائج موجود ہیں کہ 85% مقبولیت ہے عمران خان کی۔ چین کیوں چاہے گا کہ پاکستان کی عوام چین کے خلاف ہو جائے؟ یہ چین کے فائدے میں تو نہیں ہے۔ چین کو یہ بات تو پتہ ہے نا، حکومت جس کی بھی آئے گی چین کی مرہون منت تو رہنا ہے، چین نے ہمیں ڈالر دیے ہوئے ہیں، چین کے ہم مقروض ہیں، سب سے زیادہ قرضہ ہم نے چین کا واپس کرنا ہے۔ سو چین سے ہم چھٹکارا تو نہیں پا سکتے، یہ چین کو پتہ ہے۔ چین کیوں یہ اجازت دے گا کہ ایک بڑے جلسے میں فضل الرحمان جیسا بندہ چین پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ وہ عمران خان کی واپسی کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ It doesn't make sense۔ نمبر 2، اگر اس بات کو تھوڑا سا مان لیا جائے تو جو لاجک سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ چین نے جب پاکستان میں سی پیک شروع کیا جو کہ بیسیکلی سڑکیں اور بجلی کے منصوبے تھے، یہ دو ہی چیزیں ہیں صرف، تو اس میں جرنیلوں نے اور سیاستدانوں نے، جس میں ظاہر ہے کہ نواز شریف اور اس وقت کے سارے جرنیل ہیں جس میں سارے ریٹائر ہو چکے ہیں، انہوں نے دبا کے پیسہ بنایا، چین نے کک بیک دیا۔ اب عمران خان نے ان معاہدوں کو ری وزٹ کرنے کا کہا، ری نیگوشیٹ کرنے کا کہا۔ اس سے تکلیف پاکستان میں سیاستدانوں کو بھی ہونی تھی، جرنیلوں کو بھی ہونی تھی، لیکن چین کو بھی ہونی تھی۔ وہ اس طرح کہ جب ان کو ری وزٹ کیا جاتا یا ان کا آڈٹ کیا جاتا تو پتہ چلتا کہ چین نے کک بیک دیا ہوا ہے، چین کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوتی اور پاکستان میں تو ویسے ہی سب کی کرپشن پکڑی جاتی۔ تو نہ چین چاہتا تھا کہ ری وزٹ ہو معاہدے، نہ پاکستان میں جرنیل چاہتے تھے اور نہ یہ باقی سیاسی پارٹیاں چاہتی تھیں، جبکہ فائدہ ری نیگوشیشن میں پاکستانیوں کا تھا۔ آج جو بجلی آپ مہنگی استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی مہنگے معاہدے ہیں جنہیں عمران خان ری وزٹ کرنا چاہتا تھا، ری نیگوشیٹ کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، ہم صرف ابھی وجوہات جان رہے ہیں، لیکن میں یہ کیسے تسلیم کر لوں کہ جس وقت چین اور روس کھل کے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اطلاعات یہ بھی ہیں کہ روس تو اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ چین کے اسرائیل کے ساتھ تو بہت اچھے تعلقات ہیں، چین تو وہاں پہ پانی صاف کرنے کے پلانٹ بھی چلا رہا ہے اسرائیل میں، تو چین کیوں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے؟ اس وقت امریکہ اسرائیل کے ساتھ نہ صرف کھڑا ہے بلکہ پوری طرح سے سپورٹ کر رہا ہے، مالی بھی اور ہتھیاروں سے بھی، اور اپنے جہاز بیچ کر، اپنے فوجی بیچ کر، ہر طرح سے سپورٹ کر رہا ہے۔ چین اس کی مخالفت کر رہا ہے، یہ ایک اسٹریٹجک لڑائی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ امریکہ جو عمران خان کو ہٹانے کے لیے دھمکیاں دیتا ہے پاکستان میں جرنیلوں کو کہتا ہے کہ ریڈ لائن لگاؤ عمران خان پہ، یہ تو شروع کی بات ہے نا۔ چین کیوں عمران خان کے خلاف ہوگا جب امریکہ عمران خان کے خلاف ہے؟ چین فلسطین کے ساتھ اس لیے ہے، فلسطین تو ریکگنائز کوئی اسٹیٹ ہی نہیں ہے، صاحب انہیں غازہ غازہ بولتے ہیں۔ چین ان کے ساتھ کھڑا ہے، عمران خان تو پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، ایٹمی قوت ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، کوئی لاجک بنتا ہے کہ چین اس کے خلاف جائے؟ یہ لاجیکل بات۔
आते हैं सऊदी अरब के हवाले से जो दावा है, अंडरस्टैंडेबल है, ये मुमकिन है कि हो। इमरान खान अरब मुल्कों के जितने भी बादशाह हैं उनसे बड़ा लीडर बन चुका था, अर्दगान को भी पीछे छोड़ चुका था। इमरान खान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा था। उसकी यूनाइटेड नेशन की स्पीच ही तमाम लोगों को डिवॉल्व करके चली गई थी। फिर कुछ अरब जर्नलिस्ट भी इस पे दावा कर चुके हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान की इतनी पॉपुलैरिटी से खुश नहीं थे। इवन सऊदी अरब में भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, वो खुश नहीं थे इससे। ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि मे भी वो इसके पीछे हैं। एक और लॉजिक इसके पीछे है कि एक साहब मुझे अक्सर बताते रहते हैं, मेरी तवज्जो दिलाते हैं कि जिस तरह का क्रैक डाउन हो रहा है, आप जमाल खशोगी का केस देखें और आप अरशद शरीफ का केस देखें, फौरन सॉइल पे मरवाया गया जर्नलिस्ट को जो तनकीद करता था। फिर क्रैक डाउन देखें जैसे अरब ममालिक में होता है डिसेंटिंग आवाज़ों पे, उसी से मिलता जुलता क्रैक डाउन हो रहा है पाकिस्तान में। तो माना जा सकता है किसी हद तक। सबसे बड़ी वजह जो मानी जा सकती है वो ये है कि सऊदी अरब वन वे और अनदर इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, बहुत जल्द करने जा रहा है। इमरान खान ने जब ये कहा कि किसी सूरत में इन्हें तस्लीम नहीं करना, और जब तक टू स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा और वही बॉर्डर्स नहीं होंगे जो 67 में तय हुए थे, इससे ज़्यादा मसला हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अरब हुक्मरान भी पाकिस्तान में अनपॉपुलर नहीं होना चाहते। पाकिस्तान के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट ताल्लुक है अरब हुक्मरानों का, और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर लीडर एक ही बंदा है और वो है इमरान खान। अरब हुक्मरान इन हालात में, पहले हो सकता है रजीम चेंज में भी किरदार अदा किया और बाद में भी, लेकिन जब पॉपुलैरिटी इमरान खान की इतनी बढ़ गई है, मैं नहीं समझता कि अब ये पोजीशन होगी, अगर पहले थी भी तो। जब किसी मुल्क की अवाम इतनी ओवरवेलमिंगली किसी के साथ खड़ी हो जाए तो आर्मी सतह पे तमाम समझदार लीडर्स और ममालिक जो हैं वो उसके खिलाफ कभी भी नहीं खड़े होते। ये बहुत कम देखने में, हाँ उस लीडर को मरवा दिया जाए और उसकी बाकियात को मुसलत करके कोई ऐसे ही बात करबुत्तियाँ मुसलत कर दी जाए तो और बात है, लेकिन अमूमी तौर पे ऐसे नहीं किया जाता। इलेक्शन से पहले अवाम को सिर्फ मायूस करना मकसद है कि देखो यार चाइना भी इसके खिलाफ है, सऊदी अरब भी खिलाफ है, अमेरिका तो वैसे ही लोग मानते हैं कि खिलाफ है, इसराइल खिलाफ है, भारत खिलाफ है, यानी सब ममालिक खिलाफ हैं। तो ऐसे बंदे को वोट ना ही दें। मायूस, हर तरह से मायूसी का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। 5th जनरेशन वॉर में आपको बार बार बताता हूं, उसका सबसे खतरनाक हथियार है मायूस कर दो लोगों को। तो आपने मायूस नहीं होना, आपके ऊपर बड़े हमले होंगे। अभी आखिरी वक्त तक आपको ऐसे रखा जाएगा कि आपको ये लगेगा पता नहीं बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं इमरान खान जेल में होगा तो हम वोट किसको देंगे। आपने हर हाल में बाहर जाके अपना हक की राय दही इस्तेमाल करना है। घर बैठना खुद पे हराम कर लेना है। ये याद रखें, ये सबक पढ़ लें। इलेक्शन जिस तारीख को भी होंगे, आपने इस मुल्क की किस्मत, इस मुल्क की तकदीर अपने हाथों से लिखनी है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।